اور فار ایگزامپل بینگ اے مسلم، ہمارے تو قرآن میں لکھا ہے لکم دینکم ولی دین، ان کے لیے ان کا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے. تو پردہ تو قرآن میں فرض ہے، ہماری جو مسلم عورتیں ہیں ان کے لیے پردہ فرض ہے. اب کیا ہمیں کوئی آدمی یہ سکھائے گا کہ آپ یہ پہنیں، یہ کھائیں؟ نہیں بھائی. آپ اگر یہی دیکھیے، میں نے جہاں تک قانون میں دیکھا کہ اگر کسی لڑکی کے کوئی کپڑے پھاڑتا ہے تو اس سے بڑا جرم ہے جو اس کا پیچھا کرتا ہے، اس کو ہراساں کرتا ہے. تو وہاں تو سامنے دکھ رہے ہیں کہ 14 لوگ ہراساں کر رہے ہیں، پیچھا کر رہے ہیں، تو ان پہ کیوں نہیں کوئی ایکٹ لگتا ہے؟ یہ تمام ایکٹ، یہ تمام قانون صرف جموں کشمیر لیبارٹری رکھا ہے ٹیسٹ کرنے کے لیے. سبھی یہاں کوئی منہ سے کچھ نکالے تو اس کو آپ کبھی پی ایس اے، کبھی کیا لگا کے آپ بند کر دیتے، ان کی زندگیاں برباد، ہمارے بچوں کی تعلیم ختم کر دی، سب کچھ ختم کر دیا. اور وہاں کیوں نہیں ایکٹ لگایا جا رہا؟ بات کریں ہم ریزرویشن کی، جس طرح سے ایس ٹی کمیونٹیز کے لیے جو ہے ریزرویشن کی گئی ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ جموں میں بھی کوئی سیٹ جو ہے وہ ریزرو ہونی چاہیے تھی؟ دیکھیے، آپ مجھ سے سوال پوچھ رہے ہیں، میں ڈی لمیٹیشن کمیٹی کا ممبر نہیں. اگر میں ہوتا تو اس کا کوئی کرائٹیریا متعین کرنا تھا. کرائٹیریا یہ کہ آپ پاپولیشن کے حساب سے کر رہے ہیں یا آپ رقبے کے حساب سے کر رہے ہیں. تو یہاں سمجھ نہیں آ رہا ہے. کسی جگہ رقبے کے حساب سے کیا ہے، کسی جگہ پاپولیشن کے حساب سے کیا ہے. جب ڈی ڈی سی الیکشن کروائے گئے تو اس سے پہلے بی ڈی سی بلاک میں ہوا کرتا تھا، تو بہت سی جگہ پہ 2 بلاکوں کو ایک ڈی ڈی سی کے اندر کر دیا گیا. اب دیکھیے اب کیا ہوتا ہے. اب ڈی ڈی سی جہاں ہے اس کی جو کانسٹیٹنسی ہے اس میں آدھا حصہ کاٹ کے دوسرے کو دیا جاتا ہے. تو کل کو یہ ڈی ڈی سی کیسے وہاں تعمیر و ترقی کرے گا؟ کیونکہ اس کے 2 ایم ایل اے پڑ گئے، ایک سائڈ سے ایک ایم ایل اے ہے، دوسری سائڈ سے دوسرے. ہمارے ساتھ خاص بات چیت میں موجود ہیں جے کے پی ایم پریزیڈنٹ مصطفیٰ خان صاحب، ڈی ڈی سی ممبر بھی ہیں. سر سواگت ہے آپ کا نیوز سیون انڈیا. شکریہ آپ کا بھی، بہت بہت شکریہ، آپ نے ٹائم نکالا. مصطفیٰ صاحب، اگر بات کریں ہم جو ڈی لمیٹیشن کمیشن کی جو رپورٹ آئی ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا بدلاؤ جو ہے جموں کشمیر میں دیکھنے کو ملیں گے؟ بدلاؤ آپ دیکھ رہے ہیں، آئے دن لوگوں کی ویوز آپ لے رہے ہیں. ہم نے تو پہلے ہی دن سے اس کو ریجیکٹ کیا ہے، اور اس وقت بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈی لمیٹیشن کی جو رپورٹ آئی ہے یہ ہمیں قبول نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کہیں پہ آپ نے ایک علاقے کو ایسے دوسرے علاقے کے ساتھ جوڑا ہے جہاں نہ جغرافیکلی اور نہ ہی سماجی طور پہ اس کی کوئی لنک آپس میں بنتی ہے. جیسے کہ آپ ایک مثال کے طور پر آپ لیجئے، پلوامہ کو آپ نے پونچھ رجوری کے ساتھ رکھا ہے، پونچھ رجوری کو پلوامہ کے ساتھ رکھا ہے. اب پونچھ رجوری کے بندے کو اگر پلوامہ کا پارلیمنٹ ممبر ہے تو اس کو 3 دن لگیں گے پہلے اس کو ملنے کے لیے. اگر پونچھ رجوری کا ہے تو پلوامہ والے کو آنا ہے تو اس کو 3 دن یہاں تک لگیں گے، اننت ناگ والے کو 3 دن یہاں لگیں گے آنے میں، پہنچنے میں، پھر کب وہ ملیں گے. تو اسی طریقے آپ نے بڈگام کو بارہمولہ کے ساتھ رکھا ہے. اور پھر آج تک کہا گیا کہ نہیں جی ہم ڈی لمیٹیشن میں جو 9 سیٹیں ہم ایس ٹی کو دیں گے، 7 یا 6 ایس سی کو دیں گے، اور ان لوگوں کو دیں گے جن کو آج تک نمائندگی نہیں ملی. لیکن سمجھ سے بالا تر چیز ہے کہ ایک ہی ڈسٹرکٹ رجوری میں آپ لگاتار 3 سیٹوں کو آپ ریزرو کر دیتے ہو. وہاں آپ کشمیر میں جائیے تو جو سیٹیں آپ نے ریزرو کی ہیں وہاں سے آج تک نان ایس ٹی کوئی جیت ہی کے نہیں آیا ہے، سب کے سب ایس ٹی جیت کے آئے ہیں. آپ گریز کو لیجئے تو گریز سے آج تک نان ایس ٹی، وہاں تو نان ایس ٹی کوئی ہے ہی نہیں ہے. اگر آپ کو رکھنا تھا تو بانڈی پورہ رکھنا تھا. ہمارے بانڈی پورہ میں 75,000 پاپولیشن ہے اور 40,000 ایبو ووٹ ہے، تو آپ نے اس کو وہیں رکھا. اور 18,000 ووٹ گریز میں ہیں اور سب کے سب ایس ٹی ہیں، 37,000 پاپولیشن ہے، اس کو آپ نے رکھ دیا، ریزرو کر دیا. اسی طریقے آپ کنگن کی بات لیجئے، وہاں سے آج تک کون نان ایس ٹی جیت گیا ہے. تو یہ ایک ایسا لگتا ہے کہ جس طرح ایک چھوٹے بچے کو سبق رٹ کے یاد کروایا جاتا ہے، تو یہ ویسا ہی مسئلہ ہے. جس طرح سے ہر کسی اپوزیشن میں، عام جنتا میں ایک افراتفری کا ماحول ہے، یہ جو ڈی لمیٹیشن رپورٹ آیا ہے اس کے باوجود جو یہ پریشر جو کریٹ کیا جا رہا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بدلاؤ دیکھنے کو ملے گا؟ ہم یقین رکھتے ہیں کہ یہ ایک جمہوری ملک ہے، اور جمہوری ملک میں ڈی لمیٹیشن کمیٹی کو بنا کے بھیجا گیا ہے، اور امید ہے کہ جمہوریت کا ثبوت دیں گے اور اس میں بدلاؤ کریں گے. اور جو یہ اس وقت افراتفری آپ کہہ رہے ہیں صحیح بات ہے. میں آپ کو ایک مثال دوں کہ جہاں ان کو ایس ٹی دینی تھی تو پہلے انہوں نے ہندو مسلم کرنا چاہا، پھر گجر کشمیری کرنا چاہا، پھر گجر پہاڑی کرنا چاہا. ایک ان 20 اس وقت جو 20 ڈسٹرکٹ بچے ہیں، ایک ڈسٹرکٹ ہے بانڈی پورہ
جہاں 12 گھر کے علاوہ سب کے سب ایس ٹی ہیں، چاہے وہ کسی بھی ذات سے تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ ان کے شجر نسب اور مثل حقیقت میں ایس ٹی لکھا ہے. تو یہ اب ایسی نوشن لوگوں کے اندر ڈالیں گے کہ نہیں یہ ہے، یہ نہیں ہے، وہ ہے، تو یہ لوگوں کے اندر ایک ایسا ماحول پیدا کرنا چاہتے ہیں جس سے منافرتیں بڑھتی ہیں. میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں مزے کی کہ پہلے یہ چیزیں کی، اب ایس ٹی میں جہاں جہاں ایس ٹی سیٹیں دی گئی، کیونکہ اس سے پہلی جو رپورٹ آئی اس میں کہا گیا کہ بانڈی پورہ کو ریزرو کیا جا رہا ہے، گریز کو نہیں. لاجک بھی وہی بنتا تھا بانڈی پورہ، کیونکہ گریز میں نان ایس ٹی کوئی ہے نہیں ہے. اب جب ویسا ہی کہا گیا تو اس کے ساتھ کچھ سوچی سمجھی سازش کے تحت بانڈی پورہ کے میں جتنی بھی عوام ہے، جتنے بھی لوگ ہیں 75,000، یہ سب کے سب ایس ٹی ہیں، کچھ چند 12 گھر کو چھوڑ کے، چاہے ان کی کوئی بھی کاسٹ ہو، کیونکہ ان کے 47 سے لے کر آج تک اس کی وہ کسی بھی کاسٹ سے تعلق رکھتا ہے، اس کے شجر نسب مثل حقیقت میں گجر لفظ لکھا ہوا ہے، اور ہے ہی ہے، جس کے گجر اور بکروال ہو وہ ہم میں ایس ٹی ہے. تو ہو گیا. اب ان کو آپس میں تفرقہ ڈالنے کے لیے کچھ ایسی باتیں ڈالی جاتی ہیں جس سے لوگ آپس میں دور ہوں. اور میں آپ کے ذریعے سے یہ کہنا چاہتا ہوں، جموں کشمیر ایک صدیوں سے بھائی چارہ اس میں قائم رہا ہے، اسی کی ایک مثال ہے، محبت پہ نام پڑا ہے اور وہ رہے گا بھی. ہر ڈسٹرکٹ میں رہنا بھی چاہیے، لوگوں کو رکھنا بھی چاہیے. اور بانڈی پورہ کی مثال دوں کہ بانڈی پورہ میں آج تک ایسا نہ کبھی ہوا ہے، نہ گجر کشمیری نہ گجر پہاڑی ہوا ہے، اور نہ ہی ہم اس کو کبھی ہونے دیں گے. ہم وہاں کے جتنے بھی لوگ ہیں کھڑے ہیں اس کے لیے. مصطفیٰ صاحب، اگر بات کریں ہم ریزرویشن کی، جس طرح سے ایس ٹی کمیونٹیز کے لیے جو ہے ریزرویشن کی گئی ہیں، آپ کو نہیں لگتا کہ جموں میں بھی کوئی سیٹ جو ہے وہ ریزرو ہونی چاہیے تھی؟ دیکھیے، آپ مجھ سے سوال پوچھ رہے ہیں، میں ڈی لمیٹیشن کمیٹی کا ممبر نہیں ہوں. اگر میں ہوتا تو اس کا کوئی کرائٹیریا متعین کرنا تھا. کرائٹیریا یہ کہ آپ پاپولیشن کے حساب سے کر رہے ہیں یا آپ رقبے کے حساب سے کر رہے ہیں. تو یہاں سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے. کسی جگہ رقبے کے حساب سے کیا ہے، کسی جگہ پاپولیشن کے حساب سے کیا ہے. جب ڈی ڈی سی الیکشن کروائے گئے تو اس سے پہلے بی ڈی سی بلاک میں ہوا کرتا تھا، تو بہت سی جگہ پہ 2 بلاکوں کو ایک ڈی ڈی سی کے انڈر کر دیا گیا. اب دیکھیے اب کیا ہوتا ہے. اب ڈی ڈی سی جہاں ہے اس کی جو کانسٹیٹوئنسی ہے اس میں آدھا حصہ کاٹ کے دوسرے کو دیا جاتا ہے. تو کل کو یہ ڈی ڈی سی کیسے وہاں تعمیر و ترقی کرے گا؟ کیونکہ اس کے 2 ایم ایل اے پڑ گئے، ایک سائڈ سے ایک ایم ایل اے ہے، دوسری سائڈ سے دوسرے. تو کیسے وہ تعمیر و ترقی ہوگی؟ آپ تو آج تک یہ دعوے کرتے تھے کہ ہم نے پنچایتی راج ایکٹ قائم کیا اور اس سے ہم اس تعمیر و ترقی کر رہے ہیں اور بہت آگے بڑھ رہے ہیں. پہلے آپ نے بلاک کو توڑا اور 2 ڈی ڈی سی کے انڈر 2 بلاک رکھے، آدھا ایک جگہ سے دوسرا ایریا اس کو ایک کانسٹیٹوئنسی. اب اسی ایریے کو فار ایگزامپل میرے یہاں جیسے جس جگہ سے میں، آپ نے ایک سوال یہ بھی کیا، میں ایز اے آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں جے کے پی ایم کے پریزیڈنٹ کے، لیکن میں ایک ڈی ڈی سی ممبر بھی ہوں. میری کانسٹیٹوئنسی میں سے آدھا حصہ کاٹ کے بانڈی پورہ سے سنبل کے ساتھ رکھا گیا. اب مجھے بتائیے، سنبل میں ایک ایم ایل اے ہے، بانڈی پورہ میں دوسرا ایم ایل اے ہے. تو اس اسنا میں کیسے کل کو ان کی آپس میں نہیں بنتی ہوگی؟ تو بیچ میں کون پیسا جائے گا؟ عوام. تو اس عوام پہ طرح طرح کے مظالم نہ ڈایا جائیں. اس عوام کی اگر آپ سوچتے ہیں تو کشمیر ہو یا جموں ہو، یہاں کی بیک بون، جو اکنامکلی بیک بون کہا جاتا تھا، 2 چیزیں کہی گئی، ایک ٹورزم اور دوسرا فروٹ انڈسٹری. تو آپ نے اس کو بھی ختم کیا اور فروٹ انڈسٹری کو اتنا نقصان ہو رہا ہے اتنے سالوں سے. تو آپ 3 لاکھ کا کسان کا لون معاف نہیں کر رہے ہو، جو کے سی سی لون نکالا ہے. آپ کو اگر اوپر اٹھنا ہے، اکنامکلی ملک کو اوپر اٹھانا ہے، اس جموں کشمیر کو اوپر اٹھانا ہے، تو آپ کو کسان کو اوپر اٹھانا ہے. جب کسان اوپر اٹھے گا تو خود بخود ترقی ہوگی. تو آپ کسان کو دن بدن دبا رہے ہیں اور کچھ چند لوگوں کو آپ دن بدن امیر کر رہے ہیں اور غریب کو دن بدن غریب کر رہے ہیں. یہ میری سمجھ سے بالا تر چیز ہے. مصطفیٰ، جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز سے، ان کے لیڈر سے ہماری بات ہوتی ہے، آرگنائزیشن سے ہماری بات ہوتی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو بھی کرتا دھرتا ہے وہ بھارتیہ جنتا پارٹی ہے، رولنگ پارٹی ہے. کیا یہ سب کر کے بھارتیہ جنتا پارٹی کو جموں و کشمیر میں جو ہے اس کا فائدہ ہوگا؟ دیکھیے، میں بھی یہی مانتا ہوں، لیکن یہ سب کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کیونکہ جموں کشمیر کی عوام اب سیانی ہے، وہ جانتے ہیں اور پتہ ہے وہ کیسے فیصلہ کریں گے. جس دن الیکشن ہوگا اسمبلی کا، وہ اپنے ووٹ بیلٹ میں ڈال کے فیصلہ کریں گے، تب ان لوگوں کو پتہ چلے گا ہم نے غلط کیا. پورے جموں کشمیر میں سکھ کمیونٹی کے لیے جو ہے کوئی بھی ریزرویشن نہیں رکھی گئی.
اگر آپ سب کمیونٹی کے ساتھ انصاف کرنا چاہتے ہیں تو میرے خیال میں جموں میں سکھوں کی بہت بڑی پاپولیشن ہے، تو ہونی چاہیے، ریزرو ہونی چاہیے تھی، کیوں نہیں ہے؟ مصطفیٰ صاحب اگر بات کریں ہم جو ابھی کرناٹکا جو حجاب ایشو بنا ہوا ہے اس پہ آپ کا کیا ہے؟ دیکھیے آپ ملک میں رہتے ہیں، ایک جمہوری ملک ہے اور ملک میں سب سے اوپر قانون ہے، سب سے اوپر ہمارا جو کانسٹیٹیوشن بنا ہوا ہے، ہمارا جو آئین بنا ہوا ہے، یہ سب سے اوپر ہے، اسی کے انڈر ہم سب ہیں۔ تو آپ آرٹیکل 25 اٹھائیے، آپ آرٹیکل 19 اٹھائیے، آپ آرٹیکل 28 اٹھائیے، آپ آرٹیکل 13 کو پڑھیے، تو ہر ریلیجن کے بندے کو اجازت دی جا رہی ہے کہ وہ اپنے ریلیجن کو پہ چلے۔ اور فار ایگزامپل بینگ اے مسلم، ہمارے تو قرآن میں لکھا ہے لکم دینکم ولی دین، ان کے لیے ان کا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے۔ تو پردہ تو قرآن میں فرض ہے، ہماری جو مسلم عورتیں ہیں ان کے لیے پردہ فرض ہے۔ اب کیا ہمیں کوئی آدمی یہ سکھائے گا کہ آپ یہ پہنیں، یہ کھائیں؟ نہیں بھائی، آپ اگر یہی دیکھیں، میں نے جہاں تک قانون میں دیکھا کہ اگر کسی لڑکی کے کوئی کپڑے پھاڑتا ہے تو اس سے بڑا جرم ہے جو اس کا پیچھا کرتا ہے، اس کو ہراساں کرتا ہے۔ تو وہاں تو سامنے دکھ رہے ہیں کہ 14 لوگ ہراساں کر رہے ہیں، پیچھا کر رہے ہیں، تو ان پہ کیوں نہیں کوئی ایکٹ لگتا ہے؟ یہ تمام ایکٹ، یہ تمام قانون صرف جموں کشمیر لیبارٹری رکھا ہے ٹیسٹ کرنے کے لیے، سبھی یہاں کوئی منہ سے کچھ نکالے تو اس کو آپ کبھی پی ایس اے، کبھی کیا لگا کے آپ بند کر دیتے، ان کی زندگیاں برباد، ہمارے بچوں کی تعلیم ختم کر دی، سب کچھ ختم کر دیا، اور وہاں کیوں نہیں ایکٹ لگایا جا رہا، وہاں کیوں نہیں قانون لگایا جا رہا؟ رہا مسئلہ یہ کہ حجاب ہمارے اسلام میں عورتوں کو فرض ہے اور ان کو اپنے حجاب کی حفاظت کرنی چاہیے۔ ہم اس بات کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ قانون سب کے لیے مساوی ہے۔ اور میں نے آپ کو مثال دی، ان کو آرٹیکل 25 پڑھنا چاہیے، 13 کو دیکھنا چاہیے، 19 کو دیکھنا چاہیے، 28 کو دیکھنا چاہیے۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نہیں جی یہ ایسے؟ اس کا مطلب ہے کل ہم کہیں گے، آپ دیکھیں عورت عربی کا لفظ ہے جس کا معنی ہے پردہ، اور جتنی جو عورت جو لڑکی پردے میں ہوتی ہے بد نگاہوں سے وہ بچتی ہے، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلم ہو۔ میں نے باہر کی یونیورسٹی میں پڑھا ہے، میں نے دیکھا ہے وہاں غیر مسلم لڑکیاں پردہ کر کے آتی ہیں کیونکہ بد نگاہوں سے وہ بچ جاتی ہیں۔ تو آپ ان کو کہہ رہے ہو آپ پردہ نہ کر کے آئیں، آپ اوپن آئیں اور بد نگاہیں ان پہ پڑھیں، یہ کیسے ہے؟ مصطفیٰ صاحب لیکن ہر اسکول، ہر کالج، ہر انسٹیٹیوشن کا اپنا ایک ڈریس کوڈ ہوتا ہے، تو اس کو بھی تو فالو کرنا ہے نا؟ دیکھیے ڈریس کوڈ کو فالو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ڈریس کوڈ جو ہے اس کو فالو کرنا ہے، لیکن کوئی ڈریس کوڈ یہ نہیں کہتا ہے کہ عورتیں ننگا آئیں یا ننگی طریقے سے آئیں۔ میں نے آپ کو آپ آرٹیکل 13 پڑھیے، اس میں یہ تمام چیزیں دکھائی گئی ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ مسلم عورت ہے تو وہ اپنے حجاب میں آ سکتی ہے۔ جب وہ لندن میں وہاں حجاب ان کو آئین کے تحت اجازت دی جاتی ہے، تو ہم تو ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں سیکولرزم ہے، جہاں ہر ایک کو اپنی اجازت ہے رہنے کا، تو ہمیں کیسے وہ انکار کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا نا، میں نے بھی حیدرآباد کی یونیورسٹی سے پڑھا ہے، ہم نے وہاں دیکھا ہے غیر مسلم لڑکیاں ہمارے ساتھ کلاس میٹ ہوتی تھیں، وہ پردہ کر کے آتی تھیں۔ تو ڈریس کوڈ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مردوں اور عورتوں کے لیے سیم کر دیا جائے، عورتوں کا اپنا ڈریس کوڈ ہے اور مردوں کے لیے اپنا ہے، اور عورت کے لیے سب سے بہتر ہے کہ وہ حجاب میں آئے، اور وہ جتنا وہ حجاب میں آئے گی اتنی ہی وہ گنڈوں اور موالیوں اور غلط نگاہ اٹھانے والے لوگوں سے بچے گی، چاہے وہ ہندو ہے یا مسلم ہے، اس کو آنا چاہیے۔ اب تو کرناٹکا سرکار نے جو ہے ایک آرڈر پاس کیا جس میں ڈریس کوڈ کے حساب سے جو ہے بچے یا بچیاں مطلب کالجز، اسکولز وغیرہ میں جائیں گے۔ وہ ڈریس کوڈ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حجاب میں نہیں آئیں گے، حجاب تو ان کا آئینی حق ہے جو ہمیں آرٹیکل 25 میں ملا ہے، وہ ہم نے اس کے بغیر نہیں آ سکتے۔ جو لگانا چاہتا ہے، جہاں نہیں کوئی لگانا چاہتا ہے اس پہ فوکس نہیں ہے، لیکن جو لگانا چاہتا ہے اس کو آپ روک نہیں سکتے۔ تو کیا ایک میسیج دینا چاہیں گے عام جنتا کے لیے؟ عام جنتا کے لیے میری یہی میسیج ہے کہ اس وقت جو یہ پرآشوب دور ہے، یہاں اس وقت ہر ایک پریشان حال ہے، یہاں ہماری پریشانیوں کا حل نکالنا تھا حکومت کو، بجائے اس کے کہ پریشانیوں کا حل نکالنے کے وہ طرح طرح کے شوشے ڈال رہے ہیں۔ ہر بندہ اٹھ کے صبح دیکھتا ہے آج کیا آرڈر آیا، رات کو 11 بجے آرڈر بنتے ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں رات کے 11 بجے کیا کیا آرڈر بنیں گے، کل میرے لیے کیا آرڈر بنے گا۔ تو لہٰذا میری عام جنتا سے یہ گزارش ہے کہ آپ امن کو برقرار رکھیے، آپ پیس کو برقرار رکھیے، بھائی چارے کو برقرار رکھیے۔ یہ وقت نہیں رہنے والا ہے،
وقت بدلے گا, دور بدلے گا, اور آپ پھر وہی بہار, پھر وہی کشمیر, وہی پرامن کشمیر ہم دیکھنا چاہتے ہیں, اور وہی بہار دیکھنا چاہتے ہیں جو یہاں تھی. اس کے ساتھ ساتھ حکومت سے میری گزارش ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ رات میں 10-12 آرڈر پاس کریں, بجائے اس کے کہ آپ طرح طرح کی نئی چیزیں, یہ ڈیلیمیٹیشن یا باقی چیزیں تھوپیں, اس کے بجائے غریب عوام جو اس وقت بھوک ماری میں ہے, وہ غریب عوام, اس کا آپ سوچئے. ان بے روزگار نوجوانوں کو سوچئے جن بے روزگار نوجوانوں نے ڈگریاں کر کے اس وقت ڈپریشن کا شکار ہیں. آپ ان بچیوں کا سوچئے. آپ ایک سائڈ سے کہہ رہے ہیں کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ, اور دوسری سائڈ سے آپ گنڈوں کو فری چھوڑ رہے ہیں. تو کیا اسی طرح بیٹی بچائی اور بیٹی پڑھائی جاتی ہے؟ تو لہٰذا میری گزارش رہے گی کہ ایسے ہم گورنمنٹ کیسے بنتی ہے؟ بائی دا پیپل, فار دا پیپل, آف دا پیپل. تو ہمیں لوگوں کے لیے, ان کو لوگوں کے لیے سوچنا چاہیے, لوگوں کے لیے کام کرنا چاہیے, اور لوگوں کے ہت میں کرنا چاہیے, جس سے لوگ خوش رہیں. اس وقت سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہر طرف بے روزگاری ریاست جموں و کشمیر میں اتنی پھیل چکی ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے. ہمارے چھوٹے چھوٹے جوان جو ہیں وہ ڈپریشن کا شکار ہیں. آپ منشیات کو روکیے, منشیات پہ بین لگائیے. جو جوان اس وقت راستے سے بھٹکے ہیں اور یا جن کو آپ نے جیلوں میں ڈالا ہے, ان کی زندگیاں وہاں خراب ہو رہی ہیں. 8-8 سال کے بچے, 11-11 سال کے بچے, ان کو آپ واپس چھوڑیے, ان کو ایک سنبھلنے کا ایک موقع دیجیے. اور اس کے ساتھ ساتھ عوام کا سوچیے. آپ دیکھیے مہنگائی کہاں جا رہی ہے, کیا کرے گا غریب؟ آپ کیا دینا چاہتے ہو؟ کیا غریب کو آپ مارنا چاہتے ہو؟ اور جو بڑے بڑے آپ کے جاذب نظر لوگ ہیں, ان کو آپ آسمان پہ لگا رہے ہو. ان کی 2 لاکھ سے آپ 5 لاکھ تنخواہ کر رہے ہو, اور ایک غریب 500 کے لیے ترس رہا ہے. کیا ایسا ہی ہونا چاہیے؟ غریبوں کے لیے میری گورنمنٹ سے گزارش ہے, غریبوں کے لیے ایک پیکج نکالا جائے, KCC لون معاف کیا جائے, اور نوجوان جو پڑھ لکھ کے آئے ہیں اور اس وقت بے روزگار ہیں, ان کے لیے ایک چھوٹا موٹا وظیفہ جاری کیا جائے, جس سے یہ ڈپریشن سے باہر آئیں, اور ان کے لیے جاب کے مواقع یہاں کھولے جائیں, اور کشمیر کو پرامن کشمیر بنایا جائے. چلیں, شکریہ ہمارے سے بات چیت کرنے کے لیے, اپنا قیمتی سمے دینے کے لیے. تھینک یو, شکریہ بہت بہت. یہ تھے ہمارے ساتھ اسٹیٹ پریزیڈنٹ جموں کشمیر پیپلز موومنٹ مصطفیٰ خان صاحب. اسی طرح کی مزید اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیں نیوز شہر انڈیا میں. عرفاظ احمد ڈائنگ, کیمرہ مین شاہنواز کے ساتھ.